اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، ازمیر عبداللطیف جرمنی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 18 دسمبر 2023۔ جہاں تک اس تہوار اور دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑنے کا تعلق ہے تو موجودہ دور میں یہ محض ایک روایت کے طور پر ہی رہ گیا ہے، ورنہ اس کے بارے میں جو تحقیق ہو چکی ہے اس سے قطعاً یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ کرسمس کا تہوار عیسائی دنیا میں 25 دسمبر کو حضرت یسوع مسیح کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جرمنی میں اس کے لیے وائناخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مقدس رات، ہولی نائٹ۔ جہاں تک اس تہوار اور دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑنے کا تعلق ہے تو موجودہ دور میں یہ محض ایک روایت کے طور پر ہی رہ گیا ہے، ورنہ اس کے بارے میں جو تحقیق ہو چکی ہے اس سے قطعاً یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ آپ کوئی انسائکلوپیڈیا اٹھا لیں اور اس کا مطالعہ کریں تو کرسمس یا یسوع کی پیدائش کے عنوان کو جب دیکھیں گے تو آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ یسوع مسیح سردی کے موسم یعنی 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بائبل کے مطالعہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش سردی کے موسم میں نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم گیا جو یہودیہ میں ہے، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ لوکا باب 2 آیت نمبر 1 سے 7۔ خود مسیحی علماء کہتے ہیں کہ تاریخ کے مطابق ایسے ملک میں جہاں سردی کا موسم انتہائی شدید ہوتا ہو، یہ ممکن نہیں کہ ایسی مردم شماری کے لیے جس میں لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑے تکلیف دی جائے، کیونکہ اس زمانہ میں شدید سردی کے موسم میں سفر کرنا انتہائی مشکل تھا، خصوصاً حاملہ عورتوں کے لیے۔ اور اس سلسلہ میں خود یسوع مسیح کی شہادت موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ نے یروشلم کی بربادی کی پیشگوئی کی تو فرمایا، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس دن ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ متی باب 20 آیت نمبر 24۔ گویا عہد نامہ جدید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سرکاری مردم شماری بھی ہوئی تھی، اور ایسی تقریب جس میں ہر کس و ناکس کو دور دراز سفر کرنا پڑے سخت سردی کے موسم میں ممکن نہیں، جیسا کہ متی کے بیان سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں لوکا کی انجیل سے اس بارے میں ایک اور گواہی ملتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سردی نہ تھی بلکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ چنانچہ حضرت مریم کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ لوکا باب 8 آیت نمبر 2۔ دنیا میں ہر جگہ رات کے وقت جانوروں کو صرف موسم گرما میں ہی باہر کھلی جگہوں پر رکھا جاتا ہے، نہ کہ موسم سرما میں، اور وہ بھی جب کہ موسم سرما اپنی شدت کے اعتبار سے اپنے عروج پر ہو۔ اس امر کی تصدیق آدم کلاک، جو کہ بائبل اور تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، کہ اس بات سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی بائبل کی تفسیر میں درجہ بالا آیت کی تشریح لکھی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں عام طور پر یہ دستور تھا کہ پاس اوور کے قریب اپنے جانوروں کو باہر میدانوں میں پہاڑوں پر بھیج دیتے تھے۔ یاد رہے کہ پاس اوور یعنی فسح کی عید نسان کے مہینہ میں ہوتی ہے، جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ یہودی مذہب کی سب سے بڑی عید ہے۔
جو مصر سے بنی اسرائیل کے نکلنے کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور نیسان جو پہلے ابیب کہلاتا تھا جارجین کیلنڈر کے مطابق مارچ اور اپریل میں آتا ہے، اور پہلی بارش کے ہوتے ہی واپس استبل میں لے آتے تھے۔ فصح کی عید موسم بہار میں منائی جاتی تھی، اور پہلی بارش یہودی کیلنڈر کے ماہ مارچشوان یعنی نومبر اکتوبر کے شروع میں ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جانور باہر رکھے جاتے تھے، اور چونکہ چرواہے ابھی تک اپنے ریوڑ کو واپس نہیں لائے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر مزید لکھتا ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے آقا یعنی یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس مہینہ میں جانور باہر نہیں رکھے جاتے تھے، اور یہ بھی کہ وہ ستمبر کے بعد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ستمبر کے بعد بھی جانور باہر نہیں رکھے جاتے تھے۔ اس لیے ان دلائل کی روشنی میں ہمیں یہ نظریہ ترک کرنا ہوگا کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ کلارک کامنٹری آن بائبل میتھیو اینڈ لوک۔ اس امر کی شہادت بائبل کے ایک دوسرے مقام سے بھی ملتی ہے کہ فلسطین میں سردیوں کا موسم شدید بارشوں کا موسم بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے موسم میں جانور باہر میدان میں نہیں رکھے جا سکتے۔ عزرا کی کتاب میں لکھا ہے، یہودا اور بنیامین کے سب مرد ان تینوں دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ مہینہ 9واں تھا، یعنی نومبر دسمبر، اور اس کی 20ویں تاریخ تھی، اور سب لوگ بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ عزرا باب 10 آیت نمبر 9۔ ایڈم کلارک بائبل کی تفسیر میں مزید لکھتا ہے، The time in which Christ was born has been considered a subject of great importance among Christians. However, the matter has been considered of no moment by him who inspired the evangelists, as not an hint is dropped on the subject by which it might be possible even to guess nearly to the time. Except the chronological fact mentioned above, Clark Commentary of Bible, Matthew, Luke, under Luke 2:8 edition 1997۔ ترجمہ: حضرت یسوع کی پیدائش کا وقت عیسائیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جس نے اناجیل نویسوں کو الہام کیا، اس نے ایک ہلکا سا اشارہ بھی اس مضمون کی طرف نہیں کیا کہ جس سے اس کی پیدائش کے وقت کا اندازہ بھی کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ میں نے جس تاریخی حقیقت کا اوپر ذکر کیا ہے۔ اب قرآن کریم کا بیان بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ مسیح اس موسم میں پیدا ہوئے جس میں کھجور پھل دیتی ہے، اور کھجور کے زیادہ پھل دینے کا زمانہ دسمبر نہیں ہوتا بلکہ جولائی اگست ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک چشمے کا بھی پتہ بتایا جہاں وہ اپنے بچے کو نہلا سکتی تھی اور اپنی صفائی کر سکتی تھی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جولائی اور اگست کا مہینہ تھا، نہ سخت سردی کے موسم میں چشمے کے پانی سے نہانا اور بچے کو بھی غسل دینا، خصوصاً ایک پہاڑ پر، اور عرب کے شمال میں عقل کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم تو حضرت مریم سے کہتا ہے، تو کھجور کے تنا کو ہلا، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی، اور کھجوریں زیادہ تر جولائی اگست میں ہوتی ہیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79 ایڈیشن 1986۔ قاموس الکتاب جو بائبل کا اردو انسائکلوپیڈیا ہے میں زیر لفظ کھجور لکھا ہے کہ یہ درخت فلسطین میں بہت عام ہے۔ بعض شہر اس درخت کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھے، مثلاً یریحو کو خرموں کا شہر کہتے تھے۔ استثناء باب 34 آیت نمبر 3، قضات باب 1 آیت نمبر 16، باب 13 آیت نمبر 2 اور 3، تواریخ باب 28 آیت نمبر 15، حزقیل باب نمبر 47 آیت نمبر 19 اور باب نمبر 48 آیت نمبر 28۔ کرسمس کی ابتدا
اور اصلیت۔ اب اس امر کا ایک دوسرے زاویہ سے جائزہ لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ کرسمس منانے کا رواج ابتدائی مسیحیت میں تھا ہی نہیں، اور نہ ہی بزرگوں کا یوم پیدائش منانے کا کوئی حکم یا ذکر بائبل میں ملتا ہے۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق مسیحیت کی ابتدا میں جو تہوار منائے جاتے تھے ان میں کرسمس کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، بلکہ پیدائش کے دنوں کے منانے کی ممانعت ملتی ہے۔ مسیحیت کے بزرگ اور بائبل کے بہت بڑے عالم اورگین اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ کتاب مقدس میں کسی بھی نیک ہستی کا یوم پیدائش منانے کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر یوم پیدائش منانے کا ذکر ملتا ہے تو صرف گناہ گار اور انبیاء کے مخالفین لوگوں کا یوم پیدائش منانے کا ذکر ملتا ہے، مثلا فرعون اور ہیرودیس، متی باب 14 آیت 6، پیدائش باب 40 آیت 20، مرکس باب 6 آیت نمبر 21 ناقل۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا والیوم 3 انڈر کرسمس۔ مسیحیت میں کرسمس منانے کا باقاعدہ آغاز 350 عیسوی کے بعد ہوا ہے، لیکن اس زمانے سے کرسمس منانے کی مخالفت بھی ہوتی رہی، چونکہ یہ تہوار کیتھولک تہوار مانا جاتا ہے۔ اس لیے پروٹسٹنٹ تحریک کے بعد کرسمس منانے کی شدید مخالفت ہوتی رہی، خصوصاً امریکہ، انگلینڈ اور یورپ کے دیگر ممالک میں کرسمس منانے کو قانونی طور پر منع قرار دے دیا گیا، اور 1642 عیسوی سے 1680 تک بعض ممالک میں جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ 25 دسمبر کے دن کرسمس منانے کی وجہ۔ 25 دسمبر کے دن ونٹر سالسٹس کا دن منانا بت پرست اقوام کا پرانا دستور تھا۔ سالسٹس کے معنی ہیں سورج یعنی سال، اور ٹھہرنا سالس یعنی اس روز سورج ٹھہر جاتا ہے، یعنی دن بڑے ہونے کا آغاز اس دن سے شروع ہوتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ سورج کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے اس دن رومن سورج دیوتا کا یوم پیدائش مناتے تھے۔ چونکہ 4 صدی میں کثرت سے رومن لوگوں نے مسیحیت اختیار کر لی تھی، مگر وہ اپنی پرانی روایات اور تہوار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے 4 صدی میں کیتھولک چرچ نے باقاعدہ اس تاریخ کو یسوع مسیح کا یوم پیدائش منانے کا اعلان کر دیا۔